السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتہائی اہم ہفتہ شروع ہو چکا ہے، بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس ہفتے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ آج سپریم کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ایون اڈیالہ جیل سے بھی بڑی اہم خبریں آئی ہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو گئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1، وہاں پر جتنے بھی سابق چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، یعنی پاکستان کے پہلے چیف جسٹس اور پاکستان سے لے کر آخری چیف جسٹس تک کی جو سابقہ ہوتے ہیں ان کی تصاویر لگی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ابھی تک سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر نہیں لگائی گئی کہ وہ سابق ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف باقاعدہ لندن کے اندر جو احتجاج ہوا تھا، تو اب انٹرپول کے ذریعے رابطے کیے جا رہے ہیں پاسپورٹ سے متعلق۔ کل خبر آپ کو دے دی تھی کہ منسوخ کر دیے گئے ہیں زلفی بخاری کا، ملائکہ بخاری کا، اظہر مشوانی اور دیگر کارکنان بھی ان کے تھے، لہٰذا باقاعدہ ان کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر آج جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے اندر خاصے غصے میں نظر آئے۔ ٹیکس سے متعلق ایک کیس کی وہ سماعت کر رہے تھے اور جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ بولے اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر غیر آئینی ہو گئے، ہم تو پھر آئین سے ہٹ گئے، آئینی بینچ تو اس وقت ہے کوئی نہیں، نہ وہ بیٹھا ہے، نہ اس کی کاز لسٹ جاری ہوئی ہے، تو پھر ہم تو غیر آئینی جج ہیں، غیر آئینی بینچ والے ہیں، ہمارا کیا کرنا ہے؟ اور جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی رہیں گے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا ہمارا کیا کرنا ہے؟ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ مطلب کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا، آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے، جب تک یہ بینچ نہیں بیٹھے گا تو پھر یہ آئینی مقدمات سنے جائیں گے، یہ ایسے ہی لٹکے رہیں گے۔ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا، اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مطلب ہم یہ کیس سن بھی لیں تو کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتا۔ ابھی اتنا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہم سے سوال کرے۔ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کو سن بھی لیں گے کیونکہ آئینی بینچ نہیں بیٹھا ہوا تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اور نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے، ہم نے سننا ہے کیونکہ آئینی بینچ موجود نہیں ہے، ہم غیر آئینی تھے اور ہم نے سنا تو تھا۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ آج غصے میں نظر آئے ان ساری چیزوں کو لے کر کہ یہ کیا تماشا بن گیا ہے سپریم کورٹ کا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ نظر ثانی، اب نظر ثانی فوری طور پر تو نہیں آ جاتی، یا نظر ثانی فوری طور پہ فکس تو نہیں ہو جاتی، لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ کا مائنڈ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے۔ جن لوگوں کو بڑی جلدی ہے کہ اب کیونکہ ان کو آفیشلی ہر لحاظ سے سپر سیڈ کر دیا گیا ہے تو وہ کہیں جا رہے ہیں یا وہ جذبات میں آ کر استعفیٰ دے جائیں گے، لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ نے آج یہ ریمارکس دے کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کہیں جا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی ہمارے پاس ہی آئے گی، لہٰذا اگر انہوں نے جانا ہوتا تو پھر اس طرح کی وہ باتیں نہ کرتے۔ پھر ARY کی جانب سے رانا ثناءاللہ کا ایک انٹرویو کیا گیا ہے جس کے اندر رانا ثناءاللہ نے بڑی اہم گفتگو کی۔ رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ عمران خان غلطی کر رہا ہے، عمران خان خود ہی اپنا سب سے بڑا دشمن ہے، ہم نے عمران خان کا کیا بگاڑنا ہے؟ ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ عمران خان خود ہی اپنا نقصان کر رہا ہے جو ہم سے بات نہیں کر رہا، جو عمران خان ضد میں ہے، جو عمران خان اکڑ میں ہے۔ بالآخر عمران خان کو ہمارے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی۔ وہ جو وردی والے ہیں، وہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جتنا میں انہیں جانتا ہوں اور جو ہم نے پچھلے 2 سال سے ان کا کنڈکٹ دیکھا ہے، وہ عمران خان کو آنکھ نہیں ماریں گے، یعنی وہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے، لفٹ نہیں کروائیں گے۔ تو جنرل عاصم منیر ابھی یہیں پہ ہیں، 2027 تک وہ آرمی چیف رہیں گے نئی قانون سازی کے تحت، لہٰذا عمران خان کو ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا، ہمارے ساتھ ہی بات کرنا پڑے گی، بالآخر ہمارے آگے ہی گڑ گڑانا ہوگا۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان سے بات نہیں کرے گا اور عمران خان یہ سوچ نکال دیں کہ آرمی چیف ان کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ والا جو آرمی چیف ہے یہ بڑا جری ہے، یہ بڑا اور طرح کا شخص ہے، یہ بات کرنے والا آرمی چیف نہیں ہے۔ پھر آج اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی سماعت تھی، القادری ٹرسٹ کیس جو ہے۔ پچھلی سماعت پر عمران خان کو ایک سوال نامہ
دیا گیا تھا جس میں 79 سوال تھے، 79 سوالات، اور آج خان نے ان کا جواب جمع کرانا تھا۔ لہٰذا آج ایک متبادل درخواست تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی تو ایک درخواست تیار کی گئی جو رپورٹ ہو رہی ہے، جس کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کیس کے 3500 صفحات کا جائزہ لے کر 79 سوالات کے جوابات تیار کرنے ہیں، اس لیے 14 دن کا وقت دیا جائے۔ دوسری جانب بریت کی درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ابھی تک نہیں آیا، اس کا بھی انتظار کیا جائے۔ سماعت بغیر کارروائی ملتوی کرانے کے لیے اسلام آباد احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں آج عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو کہا گیا کہ ایک تو بریت کے حوالے سے آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، دوسرا یہ اتنا لمبا چوڑا معاملہ ہے، 3500 صفحات میں اتنی جلدی کے ساتھ جواب نہیں دیا جا سکتا، لہذا اس سلسلے میں بھی وقت دیا جائے۔ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نورین نیازی جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی تفصیل ہمیں فراہم کی جائے۔ تو اس سلسلے میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے سماعت کی اور انہوں نے وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد، نیب اور دیگر جو فریقین ہیں جنہیں بنایا گیا ہے، ایف آئی اے، نیب، آئی جی اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد وغیرہ، ان سب کو جمعرات تک نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پھر سموگ کے پیش نظر پنجاب کے مختلف شہروں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، یعنی ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا، لاہور آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ ہوٹل بھی آپ ڈائن ان کر سکتے ہیں، آپ آؤٹ ڈور ڈائننگ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں اور شہریوں سے کہا گیا ہے کہ آپ نے گھروں کے اندر ہی رہنا ہے۔ اب شہری تو گھر میں ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، سکول بھی آپ نے بند کیے ہوئے ہیں اور یہ ایک ہفتے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے سموگ ذرا کم ہو اور سموگ سے اس وقت جو زیرو ویزیبلٹی ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ دوسری طرف کیا جا رہا ہے، وی پی این۔ اب پاکستانیوں کا جو آخری سہارا تھا انٹرنیٹ استعمال کرنے کا وہ تھا وی پی این۔ ویسے تو پاکستان میں نیٹ چلتا ہی نہیں ہے، آپ واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ، ٹویٹر چلا ہی نہیں سکتے، واٹس ایپ کے ذریعے تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ تو اب پورے پاکستان میں وی پی این بلاک کر دیے گئے ہیں، یعنی کل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے وی پی این نہیں چل رہے اور فیس بک، یوٹیوب، ایون واٹس ایپ چلانے میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ لہٰذا ایک طرف سموگ کے پیش نظر گھروں میں قید کرو سب کو، اور دوسری طرف پورے پاکستان میں انٹرنیٹ جو پہلے ہی نہیں چلتا اب وی پی این ہی بلاک کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ جو پی ٹی اے ہے اس کی جانب سے کہ غیر رجسٹرڈ وی پی این کی بندش شروع ہو چکی ہے۔ وائٹ لسٹنگ کے لیے عارضی طور پر بلاک کیا جا رہا ہے۔ 20,500 وی پی این رجسٹرڈ کیا جا چکا ہے۔ غیر رجسٹرڈ وی پی این سے غیر قانونی مواد پھیل سکتا ہے اور پی ٹی اے نے غیر رجسٹرڈ وی پی این کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہوئے انہیں بلاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے، خطرہ پیدا کر سکتے ہیں وی پی این، کوئی ملک کے اندر تیسری عالمی جنگ لگ سکتی، لہٰذا اس لیے انٹرنیٹ کو اور وی پی این کو اب بند کر دیں۔ دوسری طرف سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ اچانک سختی کر کے، یعنی وی پی این تک کو بلاک کر کے، کیا پاکستان میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کوئی غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں، یا ٹرمپ آ گیا تو لوگ تیزی سے ٹرمپ کو ٹیگ کرتے ہیں ٹویٹر پر، تو کیا اس لیے اب وی پی این تک کو بند کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ سارے اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی نے کراچی میں جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تھی، تو اب پی ٹی آئی کو کراچی میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو پی ٹی آئی کراچی کے اندر جلسہ نہیں کر سکتی۔ پھر حکومت بیوروکریسی کے لیے عمران خان کے دور میں تیار اصلاحات پر غور کر رہی ہے۔ انصار عباسی کی یہ خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جب دور تھا تو بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے خان نے کوئی 68 سے زائد سیشن کیے تھے، 2 سال تک یہ سلسلہ چلا تھا ریفارمز کا، اور پھر وہ ریفارمز سامنے آئی تھیں جو پاکستان میں بیوروکریسی کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے سب کچھ ریورس کر دیا۔ اب پھر وہ یہ غور کر رہے ہیں تمام تر سوچ و بچار کے بعد کہ عمران خان کے دور میں جو ریفارمز کی گئی تھیں، عمران خان کے دور میں جو اصلاحات سامنے آئی تھیں وہی ٹھیک تھیں، ان کو دوبارہ نافذ کیا جائے، یعنی یہ ایک صورتحال بنی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک خبر آ رہی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ماہرنگ بلوچ کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے۔
تو یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کچھ گھنٹوں کے اندر مزید کیا تفصیلات آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔